ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ افغان سرزمین سے ضلع محمد میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی فضل واحد شہید سپاہی کا تعلق سوات کے علاقے شانگلہ سے ہے۔ پاک فوج کی جانب سے دہشت گرد حملے کا بھرپور جواب بھی دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ افغان سرزمین سے ضلع محمد میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی فضل واحد شہید ہو گیا۔ شہید سپاہی کا تعلق سوات کے علاقے شانگلہ سے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ترک ٹی وی کو انٹرویو کہتے ہیں کہ مچ میں قان کنوں کی شہادت کا واقعہ افسوسناک ہے۔ ہزارہ برادری کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے سامنے بھی مسئلہ کشمیر اٹھاؤں گا۔ مغرب میں رہنے کی وجہ سے اسلامو فوبیا سے بخوبی آگاہ ہوں۔ مودی کی حکومت RSS کے نظریات کو عملی جامہ پہنا رہی ہے۔ مودی گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا تو ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ بھارت میں موجود حکومت انتہا پسند RSS کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کوئٹہ جانے کا اعلان کر دیا۔ مچ دہشت گردی میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں درخواست کی کہ شہداء کی تدفین کی جائے۔ لواحقین کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، کبھی بھی عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہزارہ برادری کا یقین دلاتا ہوں کہ ان کے مطالبات کا احساس ہے، جانتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی فرقہ واریت کو فروغ دے رہا ہے۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر چوتھے روز بھی دھرنا جاری ہے۔ مذاکرات کا چوتھا دور بھی ناکام ہو گیا۔ مچ میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین نے وزیر اعظم کے آنے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کہتے ہیں کہ ملک دشمنوں کو ہمارا ایک ہونا پسند نہیں۔ میری التجا ہے شہداء کی تدفین کی ذمہ داری پوری کریں۔ عمران خان کے دل میں احساس ہے، وہ ضرور جہاں آئیں گے۔ بلوچستان میں امن ہم سب مل کر لائیں گے۔ سارے اختیارات کے بعد وہ سب سے بڑی سیکیورٹی، کام، توجہ سب ہے وہ ایک حکومت بلوچستان دے سکتی ہے۔ جہاں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں سب جاتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ایک شخصی طور پہ اور ایک اختیار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں میری یہاں لواحقین کے ساتھ بھی اور کمیونٹی کے ساتھ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم سے ریلیٹڈ ہیں یقینی طور پہ، اور کل کو ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ آج یہاں پہ وفاقی وزراء ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ کل کو اگر وزیر اعظم صاحب بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے ایک دوسرے کے مسائل خود حل کرنے ہیں۔ تو میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ میں جیسے آیا ہوں، ہمارے ساتھ ہماری خاتون پارلیمنٹیرین بھی آئی ہیں، پچھلی دفعہ بھی ہم اسی طرح آئے تھے، اس کا ایک بڑا اثر ہوا تھا۔ ہم بات کریں گے اور میری بھی اپنی کوشش ہوگی کہ میں ان سے اسی بات پہ بات کروں کہ ان چیزوں کو بیٹھ کے ہم خود اس کا ایک طریقہ بھی ہم بنائیں، اس کو حل بھی ہم کریں۔ پرائم منسٹر صاحب یقینی طور پہ یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے اور ایک کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح ان کی ذمہ داری پورے پاکستان میں ہر جگہ ہے، بلوچستان کے لیے بھی ہے، اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب بھی ادھر ضرور آئیں گے۔ لیکن میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ہم کم از کم تدفین کو اس کے ساتھ مشروط نہ کریں، کیونکہ تدفین ایک ہماری ایک مریم نواز نے ہزارہ برادری سے میتیں دفنانے کی اپیل کر دی۔ کہا کہ اپنے پیاروں کی میتیں اللہ کے حوالے کر کے سپرد خاک کر دیں۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اللہ مجھ پر اس سانے میں جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور آپ کو صبر دے۔ مریم نواز نے کہا کہ میری دکھی ماؤں بہنوں، اپنے پیاروں کو ایسا ظالمانہ قتل معمولی سانحہ نہیں، پوری قوم آپ کے غم میں شریک ہے، لیکن آپ ایک بے حس اور پتھر دل انسان کا انتظار نہ کریں، وہ آپ کو یا عوام کو جواب دہ نہیں ہے۔ IG اسلام آباد عامر ذوالفقار کو تبدیل کر دیا گیا۔ قاضی جمیل الرحمان کو نیا IG تعینات کر دیا گیا۔ اس سے قبل قاضی جمیل الرحمان خیبر پختونخوا میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ شہر اقتدار کا IG تبدیل کر دیا گیا۔ IG اسلام آباد عامر ذوالفقار کو تبدیل کر دیا گیا۔ قاضی جمیل الرحمان کو نیا IG تعینات کر دیا گیا۔ اس سے قبل قاضی جمیل الرحمان خیبر پختونخوا میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔
انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اسامہ قتل کیس میں گرفتار پولیس اہلکاروں کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 روز کی توسیع کر دی۔ ملزموں نے اعتراف کر لیا کہ گاڑی سے ان پر فائرنگ نہیں ہوئی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اسامہ قتل کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں گرفتار پولیس اہلکاروں کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوران سماعت تفتیشی افسر نے عدالت سے ملزمان کے مزید 12 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ اس پر جج نے استفسار کیا کہ کیا واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد ہو گیا۔ اس پر تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ ملزمان سے اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ اس موقع پر تفتیشی افسر نے اسامہ کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کی، جس پر اسامہ کے قتل کے وقوع کی تصویر نہ لینے پر عدالت نے تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اصل تصویر نہیں بنائی، اس کا مطلب تم ملزمان سے ملے ہوئے ہو۔ عدالت نے ملزمان کو روسٹرم پر طلب کیا اور پوچھا کہ بتائیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ اس پر ایک ملزم نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ASI سلیم شمس قالونی نے کال چلائی کہ ڈکیتی ہوئی ہے۔ کہا گیا کہ سری نگر ہائی وے پر آ جائیں، سفید کلر کی ایک گاڑی ہے۔ کہا گیا کہ گاڑی میں 4 لوگ سوار ہیں، ہر صورت گاڑی کو روکنا ہے۔ عدالت نے ملزم سے سوال کیا کہ کیا آپ پر گاڑی سے فائرنگ کی گئی؟ اس پر ملزموں نے جواب دیا کہ گاڑی سے ان پر فائرنگ نہیں کی گئی۔ عدالت نے کہا کہ اسامہ کے پاس چھوٹی گاڑی تھی، تمہیں نہیں معلوم گاڑی کیسے روکنی ہے؟ کیا گاڑی پر گولیاں برسا دو گے؟ عدالت نے گرفتار پولیس اہلکاروں کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 روز کی توسیع کر دی۔ شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں احتساب عدالت میں نیب کے ایک گواہ ابراہیم کا بیان قلم بند کر لیا گیا۔ احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے شہباز خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت کی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جیل حکام نے عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت شہباز شریف نے روسٹرم پر آ کر بتایا کہ جج صاحب آپ کی عدالت میں کرپشن کے کچھ ٹھوس شواہد لایا ہوں۔ 2007 میں چنوٹ مائنز کا ٹھیکہ دیا گیا جس میں کرپشن کے الزامات لگے۔ میں نے 2008 میں ٹھیکہ منسوخ کر دیا اور متعلقہ امریکی کمپنی نے ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا۔ ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ اگر کرپشن کرنی ہوتی تو 2007 میں حکومت میں آتے ہی یہ ٹھیکہ منسوخ نہ کرتا۔ فاضل جج نے شہباز شریف کو بات کرنے سے روکتے ہوئے کہا کہ یہ کیس میری عدالت میں زیر سماعت نہیں، کیس سے متعلق بات کریں، جس پر شہباز شریف نے کہا قوم اور عدالت کے سامنے شواہد پیش کر رہا ہوں، نیب میرے خلاف کرپشن ثابت نہیں کر سکا، سیاسی بنیادوں پر کیس بنایا گیا ہے۔ عدالت نے نیب کے ایک گواہ کا بیان قلم بند کیا اور سماعت 12 جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے نیب کے گواہوں اور وکلاء کی جراح کے لیے طلب کر لیا۔ شہباز شریف نے جیل میں میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست عدالت میں دائر کر دی، جس پر عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔ کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 52 انسانی جانیں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 10,461 ہو گئی۔ مزید 2,118 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 4,92,594 ہو گئی۔ 4,48,393 مریض سے حجاب ہو چکے۔ 33,740 سے زائد مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 52 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ پنجاب میں 4,184، سندھ میں 3,634، خیبر پختونخوا میں 1,695، بلوچستان میں 186، گلگت بلتستان میں 101، آزاد کشمیر میں 229 اور اسلام آباد میں 432 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2,118 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 1,42,000، سندھ میں 2,20,501، خیبر پختونخوا میں 60,000، بلوچستان میں 18,280، گلگت بلتستان میں 4,873، اسلام آباد میں 38,531، آزاد کشمیر میں 8,396 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 18,78,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 8,70,00,000 تک جا پہنچی۔ 6,17,00,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں امریکہ اور یورپ میں، تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 3,66,000، برازیل میں 1,98,000، بھارت میں 1,50,000، میکسیکو میں 1,29,000، روس میں 60,000، فرانس میں 66,000 اور سعودی عرب میں 6,265 اموات ہو چکی ہیں۔ کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ٹی وی ٹوڈے
खबर सब जुमा 5:05 पर सिर्फ टीवी। वेलकम बैक और अब इलाकाई खबरें। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के रोड बका में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने MSTHQ करोड़ बका डॉक्टर इफ्तिखार अहमद समेत 5 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। MS ने परचेज ऑफिसर, वाजिद फाइनेंस ऑफिसर जुल्करनैन और दीगर से मिली भगत करके 1.5 करोड़ की रकम खुर्द बुर्द की। मुलजिमों ने 2017 से 2019 में अद्वियात और दीगर अशिया की खरीदारी के बोगस बिल तैयार करके अकाउंट ऑफिस के पास करवाए। इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर मुलजिमों के खिलाफ एंटी करप्शन लोधरा में मुकदमा दर्ज किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुल्तान से राना नईम खालिद से। जी नईम खालिद, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट लोधरा की तहसील करोड़ पक्का के THQ में जो बड़ी करप्शन स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर जो MS थे उस वक्त के डॉक्टर इफ्तिखार, उन्होंने जो परचेज ऑफिसर थे उनके साथ और फाइनेंस ऑफिसर के साथ मिली भगत करते हुए यहाँ पर जो है 1.5 करोड़ रुपए के जो फर्जी बिल हैं वो पास कराए हैं। और ये इंकशाफ भी हुआ कि उनके ये भांजे थे, वो काशिफ वार्ड बॉय थे, उनके दस्तखत कराए गए इन चेकों पर और जो अल हक मेडिकल स्टोर का नाम इस्तेमाल किया गया है। तो ये इंक्वायरी की जा रही थी एंटी करप्शन लोधरा में और वहां पर मुकदमा नंबर 15/2020 जो है वो दर्ज किया गया। जुल्फकार अहमद खान डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जो है वो इस पे बाकायदा IO मुकर्रर किए गए हैं। उनका कहना है कि मुलजमान ने जो है वो भारी करप्शन किया है और फ्यूल की मद में भी करप्शन किया और DPL पे भी इन्होंने अपनी मनपसंद के बंदे भर्ती किए हुए थे, साइकिल स्टैंड में, कैंटीन के ठेका जात में, और इसके अलावा जो है वो फर्जी बिलों के जरिए मेडिसिन की मद में भी भारी करप्शन की गई है। तो मुलजमान को जो है वो बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको और मजीद इंकशाफात की तवक्का, इनको अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। SHO थाना शुरकोर सिटी फैसल रजा कहलू की सरबराही में SI इंचार्ज चौकी जलालपुर कमलाना मखदूम अवैस मजहर की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाइयां नाजायज असलहा रखने वाले और मुनशियात फरोशी में मुलव्वस 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम फरियाद की कब्जा से 2 किलो 150 ग्राम चर्स, जबकि मुलजिम उमरदराज से असलहा और कारतूस बरामद करके दोनों मुलजिमों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं कुंदिया के नवाही इलाके हेड नसीर वाला कैनाल के पश्ते कमजोर पड़ गए, जिसकी वजह से नहर में शगाफ पड़ सकता है। अहले इलाका का मुतल्लका हुकाम को फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। विपला और कुंदिया दरमियान वाक़े हेड नसीर वाला के नहर के करीब पुश्ते टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। महकमा इनहार के अफसरान की अदम तवज्जो और लापरवाही से किसी भी वक्त नहर के पुश्तों में शगाफ पड़ सकता है और करीबी आबादी को शदीद नुकसान का खदशा है। महकमा इनहार के आला हुक्काम ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अवामी समाजी हलकों ने महकमा इनहार के एक्सियन और DC मियांवाली से मुतालिबा किया है कि नहर के पुश्तों की फौरी मुरम्मत करके अवाम को मुमकिना जानी और माली नुकसान से बचाया जाए। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन करीब आते ही गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। सदर बार के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन करीब आते ही वकला बरादरी मुतहर्रिक हो गई। उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार सदर जाहिद जार गोंदल, जनरल सेक्रेटरी सैयद यासिर अरफात और नवीद गुज्जर उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन की तरफ से बार वकला और मुअज़्ज़िज़ अराकीन में मुकामी मैरिज हॉल में इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला भर के वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर जाहिद जार गोंदल का कहना था कि वकला की जद्दोजहद के लिए काम करते रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट बार के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करवाने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे।
साहिवाल थाना फरीद टाउन के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने सर पे गोली मारकर एक शख्स को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त मोहसिन के नाम से हुई। पुलिस को इत्तला मिलते ही SHO थाना फरीद टाउन आमिर फारूक गुज्जर और DSP सिटी सर्कल मोहम्मद सलीम खान ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज TV टुडे को मौसूल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मोटरसाइकिल सवार नामालूम शख्स ने फायर करके मोहसिन नामी शख्स को कत्ल कर दिया है। गुजरांवाला में साबिक UC चेयरमैन फारूक भट्ट के डेरे पर पुलिस का छापा। फारूक भट्ट समेत जुआ खेलने वाले 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की 50 हजार के मुचल्लकों पर जमानत मंजूर कर ली। DSP नवाज सियाल के मुताबिक साबिक UC चेयरमैन फारूक भट्ट अपने डेरे पर जुआ करवा रहा था, जिस पर पुलिस ने छापा मारकर मुल्जिमान को जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार करके जुए की रकम बरामद की। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां 30 किलो मुस्रे सेहत मिठाई तल्फ, 3 फूड पॉइंट्स और एक करियाना स्टोर को भी सील कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयां करते हुए करियाना स्टोर को सील कर दिया, जबकि 95 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 सील किए गए। दूसरी कार्रवाई के दौरान 30 किलो मुस्रे सेहत मिठाई, 435 साशे गुटखा और 20 लीटर मशरूबात को भी तल्फ कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी ने कहा कि खुले मसाला जात का इस्तेमाल सीने की जलन और तेजाबियत जैसी बीमारियों का बायस है। अवाम की सेहत से खेलने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जनूबी पंजाब की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना 2020 में 1,25,490 मुकामात की चेकिंग की गई। 3,229 को सील किया गया। DG फूड अथॉरिटी पंजाब रफाकत अली की खुसूसी हिदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशन जनूबी पंजाब शहजाद मगसी की जेरे निगरानी ऑपरेशन टीमों ने साल 2020 में 1,25,490 मुकामात की चेकिंग की, जिनमें 3,229 को सील किया गया। खिलाफ वर्जी पर 273 फूड प्रोडक्शन की इस्लाह बंद की गई, जबकि मयार की जांच के लिए मुख्तलिफ फूड प्रोडक्शन के 3,201 सैंपल हासिल किए गए। नाकिस इंतजामात पर 12,664 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। धोखाधड़ी और मिलावट करने वाले 1,106 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। शेखुपुरा में सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद का सहूलत बाजार का दौरा, शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। दुकानदारों और खरीदारों से सहूलियात से भी पूछा गया। सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोइया ने सहूलत बाजार में दुकानदारों और खरीदारों से सहूलियात से मुतल्लिक पूछा। खरीदारों और दुकानदारों ने सहूलियात को तसल्ली बख्श करार दिया। सूबाई वजीर ने बाजार में अशिया खुरोनोश की कीमतों और क्वालिटी को भी चेक किया। RPO शेखुपुरा डॉक्टर इनाम वहीद खान कानन खाना का दौरा, कौंसिल हाल में जिले पुलिस अफसरान और जवानों के मसाइल दरियाफ्त किए। इनाम वहीद खान ने वादा किया कि अफसरान और जवानों के जायज़ मुतालिबात और मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करूंगा। RPO ने तमाम अफसरान और जवानों से खिताब किया और ब्रीफिंग दी। डॉक्टर इनाम वहीद खान ने कहा कि अफसरान और जवानों के जायज़ मुतालिबात और मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करूंगा। बतौर रीजनल पुलिस ऑफिसर आपके मसाइल दरियाफ्त करना और हल करना अहम जिम्मेदारी है। टेक्सला बार के इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार सदर बार करार हैदर शाह और उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी जलाल हैदर के एजाज में टी पार्टी का इनेकाद किया गया। पंजाब भर की तरह टेक्सला बार के इलेक्शन के लिए भी इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार सदर बार करार हैदर शाह और उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी जलाल हैदर के एजाज में टी पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर वकला शेख मोहम्मद याकूब, मलिक इरफान, अब्दुल मालिक शेरपाव, रफाकत शाह के अलावा जूनियर वकला चौधरी इल्ताफ, सैयद मुदस्सर हुसैन शाह, सैयद जमील हुसैन शाह समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उम्मीदवार सदर बार सैयद इकरार हैदर शाह का कहना था कि हमेशा अपने शाना बिशाना पाएंगे, वकला के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मुरीदके में मोहल्ला मुबारकाबाद में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला के मुताबिक बारिश के बायस मोहल्ला मुबारकाबाद में अचानक मकान की छत गिरने से घर में मौजूद 2 बच्चे और मां मलबे तले दब गए। रेस्क्यूअर्स ने जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
سرگودا میں نوسر باز گروہ کا شہری کو 75.5 لاکھ روپے کی مالیت سے خریدی گئی جائیداد سے محروم کرنے کا منصوبے کا انکشاف، اسٹامپ میں ٹیمپرنگ کے کرایہ نامہ اور تعمیرات تحریر کر دیا گیا۔ رہائشی نواب علی نے میڈیا کو بتایا کہ شوکت نامی شخص نے 75.5 لاکھ روپے میں 2 کمرشل دکانیں خریدی، جن کے شوکت علی سے باقاعدہ اسٹامپ پر تحریر کروائے۔ بعد ازاں بدنیت ہونے پر شوکت علی نے سرفراز اشتیاق رضوان اقبال کے ہمراہ انچارج محافظ خانہ شجاع الدین کے ساتھ مل کر اسٹامپ جاری کرنے والے رجسٹر میں اقرار نامہ وقعی بجائے کرایہ داری اور تعمیرات تحریر کروا دیا، اور اس طرح ٹیمپرنگ کر کے جائیداد سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ننکانہ صاحب میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام کورونا آگاہی ویک جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے اے ڈی سی آر اور سی او ہیلتھ کے ہمراہ ریلوے روڈ پر عوام میں ماسک اور سینیٹائزر تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنا ہوگی، احتیاطی تدابیر وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کا پلڈاڈ کی ڈرین میں ناقص میٹیریل کا نوٹس، خستہ اینٹیں فوری طور پر اٹھانے کے احکامات جاری۔ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں سیوریج لائن کی تنصیب میں تاخیر پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے پلڈاڈ کی کشادگی اور توسیع منصوبہ کو جلد مکمل کرنے، پی ایچ اے کو علاقہ سرسبز و شاداب بنانے کے بھی احکامات جاری کیے۔ انسٹیٹیوٹ کارڈیالوجی کے معائنہ کے دوران تعمیراتی کمپنی آئی ڈیپ اور دیگر محکموں سے بریفنگ بھی لی۔ سرگودا میں پولیس کی جواریوں کے خلاف کارروائی، مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلتے 8 ملزمان گرفتار، داؤ پر لگی موٹر سائیکلیں، اسلحہ اور رقم برآمد کر لیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ذوالفقار احمد کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ صدر انسپکٹر عبد المجید نے سب انسپکٹر امان اللہ وغیرہ پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ چھاپہ مار کر مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلتے 8 ملزمان دلشان علی، محمد خالد، محمد وریام، غلام مرتضیٰ، کیسر محمود، محمد شاذیب، عثمان علی اور محمد لقمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ الہ آباد میں بارش نے میونسپل انتظامیہ کا پول کھول دیا، کروڑوں روپے کی مشینری بھی کسی کام نہ آ سکی، شہر دریا کا منظر پیش کرنے لگا، سڑکوں پر پانی ہی پانی، گاڑی اور موٹر سائیکل سواروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ میونسپل کمیٹی الہ آباد میں بارش نے شہر کو پانی پانی کر دیا، لاکھوں کی آبادی والے شہر میں نکاسی آب کا نظام فیل ہو کر رہ گیا، سڑکیں پانی میں ڈوب گئی، موٹر سائیکلیں اور گاڑی سوار خوار ہو کر رہ گئے۔ پانی میں ڈوبی سڑکوں میں گڑھے اور 3-4 فٹ تک کھڑا پانی عوام کے لیے وبال جان بن گیا۔ پتوکی میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں معمول بن گئیں، دربار سٹاپ پر مقامی تاجر کی موٹر سائیکل غائب، شہری گہری تشویش میں مبتلا ہونے لگے۔ پتوکی میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں معمول بن گئیں، دربار سٹاپ پر مقامی تاجر نے موٹر سائیکل غائب ہو گئی، اس کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج موصول ہونے کے باوجود ملزم پولیس کی پہنچ سے دور ہیں۔ مقامی تاجر کا کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں چور کی شکل واضح نظر آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہریوں میں گہری تشویش پائی جا رہی ہے۔ بہاول نگر پولیس کی بروقت کارروائی، 12 سالہ بچے کے قتل کرنے والا سفاک ملزم گرفتار، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ بہاول نگر پولیس کو بچے کے اغوا کی اطلاع ملتے ہی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قدوس بیگ نے ایس ایچ او تھانہ صدر شہزاد اشفاق کی سربراہی میں ملزم کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی، جس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کو 3 گھنٹے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چٹھا اسد خان چانڈیا کا دربار حضرت سخی سرور کا اچانک دورہ، صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چٹھا نے عمارت کے رنگ و روغن کو بھی چیک کیا، زائرین کی سہولت کے لیے دربار کی جانب لگائے گئے سائن بورڈ کو بھی چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اسد خان چانڈیا نے انتظامیہ کو سختی سے ہدایت جاری کی کہ دربار حضرت سخی سرور پر زیارت کے لیے آنے والے زائرین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حکومت کا استعمال میں نہ آنے والی سرکاری اراضی کو نیلام کرنے کا فیصلہ، رقبہ کی نشاندہی کے لیے کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت اجلاس، مظفر گڑھ اور لیا کے ڈپٹی کمشنرز انجینئر امجد شعیب ترین، اظفر ضیاء، دونوں اضلاع کے اکاؤنٹس آفیسرز اور محکمہ انہار افسران شریک تھے۔ کمشنر ڈی جی
ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا کہ شہر میں اثر نو سروے کیا گیا، ریکارڈ کی جانچ پڑتال، موقع کا معائنہ اور ضروری دستاویزات کی تکمیل کے بعد 20 سے زائد جگہوں پر محکمہ انہار کے سرکاری رقبہ کی نیلامی کے لیے متعلقہ محکموں سے NOC لے لیا گیا۔ رقبہ کی نیلامی کے لیے کیس بورڈ آف ریونیو پنجاب کو بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ متروکہ رقبہ کی نیلامی کا مقصد ریونیو حاصل کر کے عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو تیز رفتاری سے مکمل کرنا ہے۔ کپاس کی بحالی اور بہتر مینجمنٹ کے لیے ڈی جی خان میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ کاٹن کیلنڈر پر عمل درآمد سے کیڑوں کو بہتر انداز سے کنٹرول کیا جا سکے گا۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی کی زیر نگرانی کپاس کی بحالی اور بہتر مینجمنٹ کے لیے ڈی جی خان میں ایک روز تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ تربیتی ورکشاپ میں محکمہ زراعت، توسیع، پیسٹ وارننگ اور دوسری جانب ریسرچ کے فیلڈ افسران کو بھی کاٹن کیلنڈر کے مطابق سرگرمیاں انجام دینے کے بارے میں تربیت فراہم کی گئی۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت ثاقب علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کاٹن کیلنڈر تیار کیا گیا تاکہ کیڑوں کو بہتر انداز سے کنٹرول کیا جا سکے۔ DIG محمد فیصل رانا نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی سے امن ہو سکتا ہے۔ پولیس کی فرض شناسی سے قانون کی حکمرانی کا دل دھڑکتا ہے۔ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں میں نقد انعامات بھی تقسیم کیے۔ RPO ڈیرہ غازی خان فیصل رانا نے کہا کہ فرض شناس کانسٹیبل ہو یا اعلیٰ پولیس آفیسر، قانون کی اور معاشرے کی نظر میں سب یکساں عزت و تکریم کے مستحق ہیں۔ جو قانون کی حکمرانی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہیں، پولیس میں فرض شناسی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں کبیر والا میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، اسلحہ برآمد چھینی گئی، 8 لاکھ کی رقم بھی پکڑی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی سربراہی اور ASP عبدالعلیم سرکل کبیر والا کی زیر نگرانی تھانہ صدر کبیر والا نے ڈکیتی کے مقدمہ میں 3 ماہ سے مطلوب اشتہاری ملزمان محمد حفیظ، محمد ظفر اور پرویز کو گرفتار کر لیا۔ قبضے سے 8 لاکھ روپے برآمد کر لیے۔ پولیس تھانہ 12 میل اور نواز شہر نے 2 ملزمان محمد اختر اور نوید احمد سے اسلحہ برآمد کر لیا۔ مقدمہ درج کر لیے۔ DPO محمد علی وسیم اور ASP کبیر والا نے کہا جرائم پیشہ افراد کی خانے وال میں کوئی جگہ نہیں۔ منڈی عثمان والا ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ غفلت، سیوریج سسٹم ناکارہ، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، گھروں کی دیواریں گرنے کا خدشہ، انتظامیہ فوٹو سیشن تک محدود، عوام گھروں میں محصور ہو گئے۔ منڈی عثمان والا ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ کی غفلت سے سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا، نالوں کا گندا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا جبکہ دیواریں گرنے لگیں۔ ٹاؤن کمیٹی کے عملہ نے نالوں کو سلیبوں سے ڈھانپ دیا۔ انتظامیہ کی جانب سے صفائی پر مامور افراد منور شریف، غلام حیدر، فوٹو سیشن کی حد تک محدود جبکہ عوام کا صبر جواب دے گیا۔ DC قصور سے ٹاؤن کمیٹی کے عملے کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ہری پور فوڈ اتھارٹی کا حجیوں کے گودام پر چھاپہ، گودام کی حالت خراب ہونے پر جرمانہ عائد کیا گیا، بہتری کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی ہری پور نے مین بازار میں دودھ کی دکانوں اور مختلف ہوٹلز کو چیک کیا، بہتری نہ لانے پر جرمانے عائد کیے گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر طاہر حبیب کا کہنا تھا کہ فوڈ اتھارٹی ملاوٹ مافیا اور عوام کی صحت کے ساتھ کھیلنے والوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرے گی۔ نوشہرہ کے قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس MTI کی انتظامیہ نے اسپتال کے حوالے سے سال 2020 کی جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ دیکھتے ہیں ماجد خطک کی رپورٹ۔ نوشہرہ کے قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس MTI انتظامیہ نے سال 2020 کارکردگی کا تفصیلی جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق سال 2020 میں 3,46,164 مریضوں کی OPD کی گئی اور 22,822 مریض اسپتال میں داخل کرا دیے گئے۔ اس میں 5,547 ڈیلیوری کے کامیاب کیسز بھی ہوئے جبکہ 18,461 مریضوں کا مختلف بیماریوں کے آپریشن بھی کرائے گئے۔ اسی طرح اسپتال کے اندر 4,20,684 لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوئے۔ سال 2020 جہاں پوری دنیا مہلک وبا کی لپیٹ میں تھی تو قاضی میڈیکل کمپلیکس کے انتظامیہ نے مہلک وبا سے بچنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر خصوصی انتظامات کیے تھے۔ سال بھر میں 1400 مریضوں کا سیمپل لے کر بہتر سہولیات کے ساتھ کامیاب اور جدید مشینری کے ذریعے کامیاب علاج کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ شہریوں کی سہولت کے لیے سال 2020 میں جدید کارڈک کیتھیٹر لیب کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، جس کے ذریعے 43 اینجیوگرافی، 11 اینجیوپلاسٹی اور 60 TPM کی سہولت مہیا کی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈائلیسس اور جدید نیرو سرجری ICU بھی قائم کی گئی۔ ماجد خٹک ڈسٹرکٹ رپورٹر نوشہرہ۔
چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کا ایبٹ کا دورہ، ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ صحت سہولت کارڈ سے بلا تفریق تمام لوگ علاج کروا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ بھی صحت کارڈ سے علاج کروا سکتے ہیں۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی اور اسپیکر صوبائی اسمبلی نے تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ صحت کارڈ اسکیم ترقی یافتہ ممالک میں بھی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی سوچ سب کے سامنے عیاں ہوگی۔ جبکہ صحت سہولت کارڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہریار خان آفریدی نے کہا کہ پی ڈی ایم پر بات کرنا ٹائم کا ضیاع ہے، جبکہ کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا کے امن کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ بھارت کو دنیا میں بے نقاب کرنا ہے۔ بھارت مسلمانوں کے ساتھ دیگر مذاہب کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ بابر سلیمان چیمہ نے تحصیل پولیو ایریڈکشن کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا، جس میں تمام لائنز ڈپارٹمنٹ کے افسران اور علماء کرام نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ نے کی۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ میں تحصیل پولیو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں تمام لائنز ڈپارٹمنٹ کے افسران اور علماء کرام شریک ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زہیب صادق سے پولیو کے حوالے سے اقدامات کے بارے دریافت کیا۔ ڈاکٹر زہیب صادق نے بتایا کہ پولیو فیلڈ سٹاف کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے۔ کل 147 موبائل ٹیمیں، 13 فکسڈ اور 3 ٹرانزٹ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اس بار پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف تقریباً 62,000 مقرر کیا گیا ہے۔ سرگودا میں پنجاب رینجرز کا جوان ضیاء اللہ وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گیا۔ ضیاء اللہ چند روز قبل ملک کا دفاع کرتے ہوئے شدید زخمی ہوا تھا۔ گزشتہ رات شہادت کے رتبہ پر فائز ہوا۔ شہید کی میت ان کے آبائی علاقے للیانی پہنچائی گئی۔ شہید کی نماز جنازہ میں پاک افواج کے افسران اور جوان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہید کو پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ میاں چنو میں پنجاب کی بیوروکریسی بزدار سرکار کو ماموں بنانے لگی۔ پناہ گاہوں کے نام پر شہریوں اور پنجاب حکومت کے ساتھ فراڈ کیا جانے لگا۔ اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو ذیشان بھٹی کی کارکردگی فوٹو سیشن تک محدود ہیں۔ گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو ذیشان ندیم بھٹی نے پناہ گاہ کا افتتاح کیا، تصاویر بنوائیں، پناہ گاہ میں فرضی طور پر رکھے افراد کے ساتھ کھانا کھایا، جس کی پریس ریلیز بھی جاری کی گئی۔ رات گئے جب میڈیا کے نمائندوں کی ٹیم میونسپل کمیٹی کے ہال آر-سی پناہ گاہ پہنچی تو مناظر کچھ اور تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر ذیشان بھٹی کی طرف سے بنایا گیا محل ریت کا محل ثابت ہوا۔ کھانے والے برتن تو موجود تھے لیکن کوئی مسافر موجود نہ تھا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے اعلیٰ افسران وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور شہریوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو بہتری کی امید رکھنا ہی فضول ہے۔ ٹنڈوالہ یارڈ میں سانحہ مچھ کے خلاف ملت جعفریہ کی جانب سے خیریہ شاخ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ نعرے بازی کی گئی۔ دھرنے میں مرد اور بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہزارہ برادری کے مردوں مزدوروں کا قتل ملک میں امن و امان خراب کرنے کی سازش ہے۔ اس کا مقصد فرقہ واریت کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم اس مسئلے کو سنجیدہ لینے کو تیار نہیں۔ کوئٹہ میں مقتولین کے ورثہ اور ہزارہ برادری کے سینکڑوں افراد 4 روز سے سڑکوں پر لاشیں رکھ کر شدید سردی میں احتجاج کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر پورے پاکستان کی شاہراہیں جام کر دیں گے۔ شانگلہ میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کمشنر مالاکنڈ ظہیر الاسلام کی خصوصی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کو انوکھا اقدام۔ مختلف مقامات پر سیاحتوں کے لیے شیلٹرز، انتظار گاہ، واش روم قائم کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر شانگلہ حامد الرحمان کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر بشام خرم رحمان نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کر دیا، جبکہ شانگلہ میں برف باری کے پیش نظر سیاحوں کے لیے شانگلہ کے مختلف پیٹرول پمپ پر واش روم اور شیلٹرز، انتظار گاہ وغیرہ نصب کر دیے۔ غوث پور کے علاقے جگن تھانے میں ڈاکوؤں سے برآمد سامان میں دھماکہ، 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل کروا دیا گیا۔ غوث پور کے علاقے جگن تھانے میں اچانک زوردار دھماکہ ہوا، 2 پولیس اہلکار عبدالحمید اور شریف جاگیرانی زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل کروا دیا گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں سے برآمد کیے سامان میں اچانک دھماکہ ہوا، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ شیخوپورہ میں بارش کے دوران مکان کی چھت گرنے سے جاں بحق ہونے والے محنت کش کی بیوہ اور بچوں کو پنجاب حکومت کی طرف سے 8 لاکھ روپے مالی امداد کا چیک دیا گیا۔ صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب میاں خالد محمود نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جوئیہ کے ہمراہ مرحوم محنت کش ارشاد کے گھر جا کر چیک ورثہ کے حوالے کیا۔ صوبائی وزیر اور ڈپٹی کمشنر نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی، مرحوم کی بیوہ اور بچوں کو دلاسا دیا، مرحوم ارشاد کی اچانک موت پر دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا۔
کوٹ ادو میں آئے روز چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ رات تھانہ صدر کی حدود میں تونسا موڑ پر واقع مجید پی سی او کی دکان میں چوروں نے دکان کی چھت اکھاڑ کر 4 لاکھ روپے اور موبائل فونز کا بیگ لے کر فرار ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اظہر امین کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل کوٹ ادو میں بڑھتی ہوئی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ رات تھانہ صدر کی حدود میں تونسا موڑ پر مجید پی سی او والے کی دکان کی چھت توڑ کر چوروں نے 4 لاکھ نقدی اور لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فونز چوری کر لیے۔ ایس ایچ او تھانہ صدر نے موقع پر پہنچ کر بروقت کارروائی شروع کر دی۔ دیگر فرانزک ٹیمیں بھی انویسٹیگیشن میں مصروف ہیں۔ متاثرین نے آر پی او ڈی جی خان اور ڈی پی او مظفر گڑھ سے جلد ملزمان کو پکڑنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین کنڈوجار میں پی ایف یو جے کی مرکزی کال پر صحافیوں کے حقوق کے لیے یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا۔ کنڈوجار یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا۔ صحافیوں نے احتجاج کے دوران کہا کہ میڈیا ورکرز کی برطرفیاں، تنخواہوں کی وقت پر ادائیگی نہ ہونا سمیت دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ موجودہ حکومت نے میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ کا نفاذ کر رکھا ہے، جسے ملک بھر کی صحافی برادری مسترد کرتی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔